قرآن میں پوری 7 جگہوں پر حجاب کا لفظ استعمال ہوا، پورے 7 جگہوں پر کھل کر جہاں پر حجاب کا حکم دیا گیا، پردے کا حکم دیا گیا، نقاب کا حکم دیا گیا. نقاب کو آج ہم کیا سمجھتی ہے؟ اسلام کا حصہ نہیں سمجھتی، پردے کا حصہ نہیں سمجھتی. اگر ہم شیخ عثیمین رحمہ اللہ جس وقت ان کے دور میں یعنی 90s میں 19 میں جو یہ نقاب کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس پر انہوں نے کیا کیا، جتنی آیتیں حجاب کی آئی ہے اس پر انہوں نے 12.12 نکات ایسے نکالے جس میں حجاب نقاب کا بھی حکم دیا گیا. شیخ عثیمین رحمہ اللہ اکابرین میں سے نقاب کا حکم دیتے، نقاب کو واضح کرتے، 12 پوائنٹس انہیں بتاتے ہیں اس کے اندر. تو بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں صرف حجاب نہیں بلکہ نقاب کا بھی کانسیپٹ دیا گیا. نقاب بھی کمپلسری ہے، صرف حجاب نہیں، نقاب بھی کمپلسری ہے. لیکن آج ہم کو نقاب کے بارے میں اتنا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بغیر بولے ہی کرونا نے ہم سب کو نقاب لگا دیا ہے نا، بغیر بولے ہی لگا دیا. ڈر اتنا ہو گیا کہ غیر مسلم بھی نقاب لگانے پر، اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے پر مجبور ہے. وہ فرانس جو عورتوں کے نقاب کو اتارا، اللہ نے ان کو کرونا کے ذریعے نقاب لگانے پر مجبور کر دیا. غور کریے. تو قرآن مجید میں پوری قرآن مجید میں 2 جگہوں پر حجاب کے بارے میں کھل کر بتایا گیا. سب سے پہلی چیز سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پردہ کریں. پھر آیت نمبر 31 یعنی 31 میں عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پردہ کریں. مرد اور عورت دونوں کا پردہ الگ الگ ہے لیکن کرنا دونوں کو بھی ہے. اب 30 میں کیا کرنا ہے مردوں کو یہ بتایا گیا، اور 31 میں یعنی 31 میں عورتوں کو گھر کے اندر کا پردہ بتایا گیا. یعنی جب اپنے گھروں میں آپ رہیں گی تو کن کن سے پردہ کریں گی، آپ کے محرم کون ہوں گے، غیر محرم کون ہوں گے، یعنی گھر کے اندر کا آپ کو پردہ بتا دیا گیا، گھر کے اندر کے حجاب کے رولز بتا دیے گئے. اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں گھر کے باہر کے پردے کے بارے میں بتایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور تمام عورتوں سے، تمام مسلمان عورتیں، تمام مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن ان یعرفن فلا یؤذین، ان کو کہیں کہ وہ کیا کریں، اپنے اوپر جلباب کو لٹکا لیں. یہ آج جو پردہ ہے میری بہنوں، جو آج ہم برقع استعمال کر رہی ہے، یہ ایز اے حجاب استعمال کر رہی ہے. یہ برقع ہم کو کیا بولتے، اسلام میں نہیں بولا گیا کہ یہ برقع ہی تمہارا حجاب ہے، تم کو صرف یہی کرنا ہے. برقعے کو حجاب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. حجاب پردہ، ہم کوئی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اپنے گھر پر ایک کارٹن لگاتا ہے، ایک پردہ لگاتا ہے، وہ بھی حجاب ہے، وہ گھر کا حجاب ہے. وہ چیزیں، 2 آبجیکٹس کو یعنی 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں حجاب، اس کو کہتے ہیں پردہ. باہر کے لوگ اندر نہ دیکھیں، اندر کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہ آئے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، پردے کو لگاتے ہیں. تو یہ بھی پردہ ہے نا، یہ بھی حجاب ہے. نکال کے پھینکو پھر یہ حجاب اگر آپ اس حجاب کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے وہ کیا کریں، پردہ کرے، حجاب کرے، اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لے، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو کور کر لے. کیوں کور کر لے؟ تاکہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے. یہ آیت کا پورا مکمل مفہوم ہے. یعنی ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان اب حجاب سے ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں،
لیکن ہمارے اسلام کی ہماری شناخت کیا بن گئی اب؟ حجاب، برقع، نقاب، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. لیکن اس ہماری آئیڈینٹی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. دشمن چاہتا ہے کہ ہم مسلمان تو باقی رہے لیکن اصل مسلمان نہ رہے. یہی تو ان کا اصل مقصد ہے. وہ مسلمان اپنے آپ کو تو کہے لیکن ان کو اتنا کنفیوز کر دیا جائے، اتنا کنفیوز کر دیا جائے کہ ان کو ان کے اسلام پہ عمل کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے. یہی ان کا اصل ایجنڈا ہے. تو میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ اب ہم کو حجاب کرنا کیوں ہے؟ کرنا کیوں ہے حجاب؟ جی بولیے، زور سے بولیے. یس، پہلی چیز فائدہ. ہم فائدہ دیکھ کر عمل نہیں کرتی مسلمان عورتیں. ہم مسلمان عورتیں اسی لیے عمل کرتی ہے کیونکہ دس از دا آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اسی لیے ہم کو عمل کرنا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم کو ہماری جان دینی پڑے یا جان لینی پڑے، ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی ہے بس. یہ پہلی چیز. فائدے تو بہت سارے ہیں. اگر میں فائدے آپ کو حجاب کے فائدے اگر بتاؤں، حجاب نہ کرنے کے اگر نقصانات بتاؤں تو بہت سارے آپ کے سامنے آئیں گے. آج ہمارا انڈیا دیکھ لیجئے، ریپ کے کرائم میں ٹاپ نمبر پہ آ چکا ہے آج ہمارا انڈیا. اور جس کنٹری میں حجاب کا کانسیپٹ ہے، جہاں کی عورتیں حجاب کرتی ہے، سعودی عربیہ لے لیجئے، اسلامک کنٹریز لے لیجئے. اسلامک کنٹریز کے مقابل میں سیکولر کنٹریز یا یہ ویسٹرن کنٹریز، ان دونوں کے مقابل میں سب سے زیادہ ریپ اگر کہیں پر ہوتے ہیں تو سیکولر کنٹری میں اور یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں. ہر 1 منٹ میں 11 ریپ ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں بول رہی ہوں، یہ گوگل کی ریسرچز بول رہی. 1 منٹ میں 11 عورتوں کے ریپ کیے جا رہے. تو اب غور کریے، ایک دن میں کتنے ہو رہے، ایک مہینے میں کتنے ہو رہے. اگر اس ریپ کو روکنے کا جو اصل بنیاد ہے، بیس ہے، اگر وہ ہم اپنا لیں گے تو ہم ہمارے ہندوستانی ماں اور بہنوں کی عزت کو بچا سکتے ہیں. لیکن ہندوستانی عورتیں فائدہ دیکھ کر عمل نہیں کرتی، بلکہ اسی لیے عمل کرتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. چاہے یہ گدڑ، چاہے یہ بھیڑیے ہماری طرف کتنا ہی حملہ کیوں نہ کرے، لیکن ہم ہمارے حجاب کو نہیں چھوڑیں گے. ہماری جان دے دیں گے لیکن ہم ہمارے حجاب کو نہیں چھوڑیں گے. زندہ مثال ہم نے مسکان کو دیکھ لیا، ہماری بہن مسکان کو دیکھ لیا، کس طریقے سے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور اپنا پورا کام پورا کر کے وہاں سے نکلتی ہے. مجھے اور آپ کو بھی اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے ڈٹ کے استقامت کے ساتھ اسلام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے. تب جا کے ہم یہ جو دشمن اسلام ہے ان کو جواب دے سکتی ہے. تو یہاں